أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محترم معزز بزرگ اور عزیز دوستو، آج عموماً پوری دنیا میں مسلمانوں کے اوپر حالات بہت ہی خراب آتے جا رہے ہیں، اور خصوصاً ہمارے اس ملک ہندوستان کے مسلمانوں کے اوپر بہت ہی زیادہ پریشانیاں مصیبتیں آ رہی ہیں، اور کچھ علاقے کے مسلمانوں کے اوپر بہت زیادہ ظلم ہو رہا ہے۔ اور یہ بات ہم سب کو معلوم بھی ہے کہ آج مسلمانوں کے اوپر کیا کیا حالات آ رہے ہیں، مسلمان آج کن حالات سے گزر رہا ہے۔ ہماری ذمہ داری یہ ہے ان حالات میں کہ یہ جو حالات ہمارے اوپر آئے ہوئے ہیں، یہ حالات ہمارے اوپر سے ہٹ جائیں اور ان حالات میں تبدیلی آ جائے۔ اس کے اوپر ہم کو کیا کرنا ہے، اس کی مجھے اور آپ کو اور پورے عموماً مسلمانوں کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ یہی آج ہماری سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ آج مسلمان ہر اعتبار سے آگے ہیں۔ ایک زمانہ وہ تھا جب کہ اسلام صرف مکہ اور مدینے میں، طائف میں محدود تھا، اور آج پورے عالم کے اندر اسلام پھیلا ہوا ہے۔ ایک زمانہ وہ تھا جس میں مسلمانوں کی تعداد بہت ہی کم تھی۔ اگر اس زمانے کا حساب لگا لیا جائے تو فتح مکہ کے بارے میں ہمیں معلوم ہوتی ہے بات کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1.25 لاکھ کا مجمع تھا مسلمانوں کا، صحابہ کا۔ تو اس حساب سے آج کی تعداد کے اعتبار سے اس زمانے میں مسلمانوں کی تعداد بہت ہی کم تھی، اور اس زمانے میں مسلمانوں کے پاس مال و دولت کا کوئی جو ہے دور دور تک تصور نہیں تھا، اور اس زمانے کے بڑے بڑے مالدار مسلمان انگلیوں پر شمار کیے جاتے تھے۔ آج الحمدللہ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو ایسا نوازا ہے کہ مسلمانوں میں آج کروڑ پتی بھی ہے، ارب پتی بھی ہے، اور ان کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ تو اس زمانے کے حساب سے اس زمانے کے مسلمانوں کو اللہ رب العزت نے ہر طرف سے نوازا ہے۔ تعداد میں بھی مسلمان آج زیادہ ہیں، مالداری میں بھی آج مسلمان آگے ہیں،
اور حکومت کو اگر سوچا جائے تو 20 ممالک ایسے ہیں جس میں مسلمانوں کی حکومت چلتی ہے. تو دنیاوی اعتبار سے جتنی چیزوں کی ضرورت ہے وہ تمام چیزیں آج مسلمانوں کے پاس ہیں، لیکن یہ تمام چیزیں ہونے کے باوجود بھی آج مسلمان عالم میں پریشان نظر آ رہا ہے، حالات کا سامنا کر رہا ہے، پریشانیوں سے لڑ رہا ہے، تکلیفوں سے مصیبتوں سے دوچار ہو رہا ہے. اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اس زمانے میں مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی، پھر بھی مسلمان عالم پر بھاری پڑتے تھے. آج مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، لیکن پھر بھی مسلمان محتاج بنا ہوا ہے، پریشانیوں کا سامنا کر رہا ہے، اور تقریباً ہر میدان میں مسلمان ناکام نظر آتا ہے. اگر اس کی وجہ سنجیدگی سے اگر ہم سوچیں گے تو ایک وجہ ہمیں نظر آتی ہے. وہ یہ ہے کہ بھئی اس زمانے کے مسلمان تعداد میں کم تھے، مالداری میں کم تھے، ان کے پاس بہت بڑی حکومت نہیں تھی، دنیاوی اعتبار سے کوئی ذرائع ان کے پاس نہیں تھے، لیکن ایمان اور اعمال ان کے بہت ہی پختہ تھے. اور آج مسلمانوں کے پاس دنیاوی اعتبار سے ہر ذریعہ موجود ہے، تعداد بھی زیادہ، مال بھی ہے، حکومتیں بھی ہیں، سب کچھ ہیں، لیکن ایمان اور اعمال کے اعتبار سے آج مسلمان کمزور ہیں. تو اس وجہ سے آج کا مسلمان ان حالات کا سامنا کر رہا ہے. یہی ایک وجہ ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسری اور وجہ نہیں ہے. اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرما رہے ہیں وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ. اگر تم سچے پکے مسلمان ہو جاؤ گے تو ہر طرح کی کامیابی ہم کیا کریں گے؟ تمہارے قدموں میں ڈال دیں گے. کتنے واقعات ہمارے سامنے ایسے ہیں جن کو سن کر، جن کو پڑھ کر ہم سبق لے سکتے ہیں، اور کتنے واقعات ایسے ہیں جو کہ ہماری زندگی بدلنے کے لیے کافی ہیں. لیکن ہماری بد نصیبی کہیں جائیں یا نامحرومی کہاں جائیں، ہم ان واقعات کے اوپر غور نہیں کرتے، ان واقعات کو سنجیدگی سے نہ پڑھتے ہیں نہ سنتے ہیں، اور اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسلمانوں کی بہت ہی کم تعداد، اس کے باوجود بھی مسلمان جتر بھی جاتے تھے، کامیاب نظر آتے تھے، ہر میدان میں بھاری پڑ جاتے تھے. غزوہ بدر کا واقعہ ہمارے سامنے ہے، 313 تھے صرف، ادھر 1000 کا مجمع تھا، لیکن 313 ہزار پہ بھاری پڑ گیا. اگر یہی حالت آج کے مسلمان کے اوپر آ جائے تو پھر کتنے مسلمان ایسے نظر آئیں گے جو کہ میدان چھوڑ کر بھاگتے ہوئے. کتنے مسلمان آج جو ہے میدان چھوڑ کر بھاگ جائیں گے. تو آج کی اس زمانے کی، اس دور کی ہماری سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے ایمان کو پختہ کرنے کی کوشش کریں، اپنے اعمال کو پختہ بنانے کی کوشش کریں. خطبے کے دوران جو آیت شریفہ میں نے پڑھی ہے والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت ایمان والوں سے وعدہ کر رہے ہیں. وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے، ان قریب ہم ان کو کیا کریں گے؟ جنت میں داخل کریں گے. اور اس کی خصوصیت کیا ہے؟ خالدین فیہا ابدا. وہ جنت کیسی ہوگی کہ اس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی. خالدین فیہا ابدا، اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ جنت میں مسلمان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے. آگے اللہ فرما رہے ہیں وعد اللہ حقا،
اللہ کا وعدہ بالکل حق ہے، بالکل سچ ہے. اللہ کے کسی بات میں، اللہ کے کسی وعدے میں جھوٹ نہیں ہو سکتا. ہمارے آپ کے یا دنیا کے کسی اور انسان کی بات میں جھوٹ ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کے کسی وعدے میں جھوٹ نہیں ہو سکتا. جب اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم ان لوگوں کو جو کہ ایمان لائے، نیک اعمال کرے، ہم لوگوں کو ایسے جنت میں داخل کریں گے جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، تو جب اللہ وعدہ کر رہے ہیں تو اس وعدے میں جھوٹ نہیں ہو سکتا. آگے اپنی صفت اللہ بیان کر رہے ہیں، وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے بڑھ کر کوئی دنیا میں ایسی ذات نہیں ہے جو سچ بولنے والی ہو. اللہ سے بڑھ کر سچ بولنے والی کوئی ذات نہیں ہے. اللہ سب سے بڑے سچے ہیں. تو اللہ جب وعدہ کر رہے ہیں تو ہم لوگوں کو اپنی زندگی بدلنے کی ضرورت ہے، اپنے ایمان کو، اپنے اعمال کو پختہ بنانے کی ضرورت ہے. آج بھی اگر ہم نے یہ ٹھان لیا کہ بھئی ہم اپنے ایمان کو مضبوط بنائیں گے، اپنے اعمال کے اندر جان پیدا کریں گے، اپنے اعمال کو نیک بنائیں گے، اعمال صالحہ ہم کریں گے، تو انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے کہ اللہ رب العزت وہ کامیابیاں جو کہ حضرات صحابہ کی زندگی میں عطا فرماتے تھے، وہ کامیابیاں اللہ ہمیں بھی عطا کریں گے. لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اس آیت کے ٹکڑے کے اوپر ہم کو صادقانہ ہے، اس آیت کے ٹکڑے کے اوپر ہم کو عمل کرنا ہے کہ سچے پکے مسلمان ہو جائیں گے تو اس وقت یہ کامیابی ہم کو ملیں گی. 5ویں پاری کی ایک دوسری آیت جس میں اللہ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ. اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت ایمان کے بارے میں ایمان والوں سے کہہ رہے ہیں کہ اے ایمان والو، ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر. اب یہاں جو ہے اس بات کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ ایمان والوں کو ایمان لانے کو کیوں کہا جا رہا ہے. وجہ یہی ہے کہ ایمان لانا نہیں ہے بلکہ ایمان لا کر ایمان کے اندر اخلاص، استخلاص اور اپنے اعمال کو سدھارنے کی ضرورت ہے. اس کی طرف اللہ بلا رہے ہیں. صرف مسلمان ہو گئے، ہمارے اعمال خراب ہیں، ہمارے اعمال اچھے نہیں ہیں، ہماری عبادتیں اچھی نہیں ہیں، ہماری نمازیں مکمل نہیں، ہمارے روزے مکمل نہیں، ہمارے دن کے اعمال، ہمارے رات کے اعمال خراب ہیں، تو اللہ کی طرف سے کامیابی نصیب نہیں ہو سکتی. ایمان لانا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اپنے ایمان میں اخلاص اور استخلاص پیدا کرنے کی ضرورت ہے، تب جا کر اللہ وہ کامیابی عطا کریں گے. حالات آج بہت ہی خراب ہوتے جا رہے ہیں، اتنے خراب ہوتے جا رہے ہیں. الحمدللہ ہمارا یہ علاقہ بہت ہی، ہم لوگ جو ہیں اطمینان سے زندگی گزار رہے ہیں، لیکن دوسرے اسٹیٹوں میں جائیں گے، خصوصاً یو پی کا یا پھر جو ہے بہار، بنگال، ان اسٹیٹوں میں جائیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ بھئی وہاں کے مسلمانوں کے اوپر کیسے حالات آ رہے ہیں. ابھی پچھلے ہفتے دیوبند جانے کا موقع ہوا تو دیوبند سے آتے ہوئے ایک جگہ ہم نے چائے پینے کے لیے گاڑی کھڑی کی تو ایسی حالت تھی وہاں، تو مجھے تو یقین ہو چکا تھا کہ اب ہم زندہ باہر نہیں آ سکتے. یہ خود میرے اوپر حالت آئی ہے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں. چائے کے لیے ہم ایک جگہ گاڑی کھڑا کیے چائے پینے کے لیے، تو جب اندر گئے تو ایسی حالت ہماری ہو گئی، جتنے لوگ اس ہوٹل میں بیٹھے ہوئے تھے چائے پینے کے لیے، ہر آدمی کی دونوں آنکھ ہماری طرف گھور رہی تھی، اور یہ لوگ جو گھور رہے تھے ہمیں بتا رہے تھے کہ بھئی تم لوگ یہاں کے لوگ نہیں ہو اور اس ملک میں رہنے کے تم لوگ لائق نہیں ہو. اگر اس وقت کسی ایک آدمی کو بھی ہم گھور کے دیکھ لیتے تو پھر جو ہے ہمارا یہاں زندہ آنا ممکن نہیں تھا. ابھی جو ہے دیوبند میں ہم لوگ تھے، مظفر نگر کی جو ہے ایک میسیج آتا ہے کہ ایک اسکول، سرکاری اسکول، گورنمنٹ اسکول میں ایک لیڈی ٹیچر جو ہے مسلمان بچے کو کھڑا کرتی ہے، کھڑا کر کے جتنے بھی ہندو بچے ہیں ان تمام بچوں سے مسلمان بچے کو پٹواتی ہے.
مسلمان بچہ کتنا ہے؟ زیادہ سے زیادہ اس کی عمر 10 سے 11 سال رہے گی، اس سے زیادہ کا نہیں ہے۔ اور جتنے کلاس میں بچے ہندو بچے تھے، تمام بچوں سے لیڈی جو پڑھانے والی ہے ٹیچر، وہ جو ہے پورے جو ہے ہندو بچوں سے پٹوا رہی ہیں۔ یہ حالات جو ہے مسلمانوں کے اوپر آ رہے ہیں، اور یہ چیز جو ہے میں خود تجربہ کر کے آپ کو بتا رہا ہوں۔ الحمدللہ ہمارا یہ علاقہ بالکل ان چیزوں سے پاک ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ بھئی ہمارے اوپر یہ حالات نہیں آئیں گے، وہاں کے مسلمانوں کے اوپر یہ حالات آ رہے ہیں۔ اور ایک دوسری بات آپ سے عرض کروں، پورے ہندوستان میں سب سے زیادہ مسلمانوں کی تعداد یو پی کے اندر ہے۔ یو پی میں جتنے مسلمان ہیں اتنے مسلمانوں کی تعداد کسی دوسرے اسٹیٹ میں نہیں ہے۔ یو پی میں جتنے مدارس، مساجد، علماء، مفتیان ہیں اتنے مدارس، مساجد، علماء، مفتیان کسی دوسرے اسٹیٹ میں نہیں ہیں۔ اس کے باوجود بھی وہاں جو ہے حالات اتنے خراب ہیں، اور وہاں کے مسلمانوں سے جس گاڑی میں ہم سوار ہو کے آ رہے تھے، گاڑی کا ڈرائیور جو تھا مسلمان تھا، اس سے 2 مرتبہ جو ہے وہاں سفر کرنے کا اتفاق ہوا۔ تو دونوں سفر میں ہم نے وہاں کے حالات اس سے پوچھے، تو وہ نوجوان بچہ تھا، اس نے کہا کہ مفتی صاحب یہاں کے حالات مت پوچھئے کہ ہم لوگ مر مر کے یہاں جی رہے ہیں، کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ صبح ہوتے ہوتے ہم زندہ رہیں گے یا نہیں، شام ہوتے ہوتے ہم زندہ رہیں گے یا نہیں۔ یہ حالات یہاں کے بنے ہوئے ہیں۔ ایسے حالات میں وہاں کے مسلمان جو ہے زندگی گزار رہے ہیں، تو ہمارے لیے یہ چیزیں سبق ہیں۔ ان چیزوں سے ہم کو جو ہے عبرت لینے کی ضرورت ہے کہ وہاں جب یہ حالات پیدا ہو سکتے ہیں، کہ اللہ کے پاس وہ قدرت نہیں ہے، اللہ کے پاس وہ طاقت نہیں ہے کہ اللہ وہ حالات یہاں پیدا کر دے۔ اس میں کوئی جو ہے شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، یہاں بھی پیدا ہو سکتے ہیں، لیکن ہم کو اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ ہمارا یہ علاقہ ان فتنوں سے پاک ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ بھئی ہم جو ہے اپنی منمانی زندگی گزارتے رہیں، اللہ کی مرضیات کو توڑ کے زندگی گزارتے رہیں اور اللہ کو ناراض کر کے زندگی گزارتے رہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ وہاں حالات آئے ہوئے ہیں، ان حالات سے ہم کو سبق لینا ہے۔ ایسے کتنے جو ہے واقعات روزانہ کے ہو رہے ہیں، تو مسلمانوں کے اوپر دن بدن جو ہے ظلم زیادہ ہوتا جا رہا ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ مسلمان جو ہے اپنے ایمان کو مضبوط بنانے کی کوشش کریں، اپنے اعمال کو مضبوط بنانے کی کوشش کریں۔ بلا مبالغہ میں یہ کہتا ہوں کہ کئی جو ہے جگہوں پر جانا ہوا، کہیں جو ہے تقریباً دیوبند کے اندر رہتے ہوئے ایک ہفتے میں میں نے جو ہے دیوبند اور دیوبند کے اطراف میں 600-700 کلومیٹر میں نے سفر کیا ہے اساتذہ کو ملنے کے لیے۔ دیوبند کے علاوہ کسی شہر میں کوئی جو ہے اطمینان مجھے نظر نہیں آیا۔ وہاں کے خود ہمارے اساتذہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی اتنے خراب حالات میں آپ لوگ ہمیں ملنے اتنے دور آ رہے ہیں، آپ کی جگر گردے کی بات ہے، آپ نے بڑی ہمت کر کے ہم تک پہنچے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ وہ حالات یہاں پیدا ہونے سے پہلے ہم اپنے اعمال کو، اپنے ایمان کو اچھا سے اچھا بنانے کی کوشش کریں، اللہ کی ناراضی والی زندگی چھوڑیں، اللہ کی مرضیات کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں، اپنے نمازوں میں، اپنی دعاؤں میں، اپنے روزوں میں، اور اپنے صدقات میں، زکاتوں میں جان پیدا کرنے کی کوشش کریں، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر کے زندگی گزاریں، تبھی جا کر کچھ اللہ کی طرف سے مدد ہو سکتی ہے۔ مدد کرنے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی ہے۔ اللہ ہی مدد کرنا چھوڑ دے تو دنیا کی کوئی طاقت ہماری مدد نہیں کر سکتی۔ اس کو اپنے دل کی تختی پر لکھ لیں، اللہ کے علاوہ کوئی ذات ہماری مدد نہیں کر سکتی۔ جب اللہ ہی مدد کرنا چھوڑ دیں، اللہ ہی اپنی مدد کو ہٹا لیں اپنے اوپر سے، تو پھر کوئی جو ہے ہمارا پرسان حال نہیں رہے گا، اور ہم اس وقت خون کے آنسو روئیں گے لیکن کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ ابھی وقت ہے ہمارے پاس، ہم کو جو ہے اپنے ایمان کو، اپنے اعمال کو بنانے کی ضرورت ہے، اور صحیح طریقے سے زندگی گزارنے کی ضرورت ہے۔ اگر یہی حالت ہماری رہی تو آگے حالات اور بھی خراب ہوتے جائیں گے، اور بھی مسلمانوں کے اوپر پریشانیاں آتی جائیں گی۔ ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ بھئی
یہ حکومتیں اگر ختم ہو گئیں تو حالات ختم ہو جائیں گے. حالات کا آنا حکومتوں کے اوپر نہیں ہے. حالات آنا ہے تو حکومت ہماری رہے یا غیر کی رہے، کسی بھی حال میں حالات آئیں گے. یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. ہم کیا سمجھتے ہیں کہ بھئی فلانی حکومت ہے تو اس لیے ہمارے اوپر حالات آ رہے ہیں، مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے. ہم اس سے انکار نہیں کرتے کہ بھئی یہ بھی جو ہے حکومتیں، دشمن جو حکومتیں آج بیٹھی ہوئی ہیں، یہ ہر حال میں مسلمانوں کی دشمن، اسلام کو مٹانے کی یہ لوگ کوشش کر رہے ہیں. یہ بھی ایک ذریعہ ہے، لیکن اصل جو ہے بنیادی بات اگر کہیں جائے وہ اپنے ایمان اور اعمال کی بات ہے. ایمان ہمارا اچھا رہا، اعمال ہمارے اچھے رہے تو غیر کی دشمن کی حکومت ہوتے ہوئے بھی اللہ ہماری مدد کریں گے. ہمارا ایمان اور اعمال بگڑ گئے، ہماری حکومت ہوتے ہوئے بھی ہمارے اوپر حالات آئیں گے. تو اس لیے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور اس کے بعد کی جو زندگی ہماری آنے والی ہے اس میں اپنے آپ کو اچھا سے اچھا بنانے کی کوشش کریں. اس سے پہلے بھی میں نے کہا تھا کہ یہ زمانہ جو ہے اسلام کو دوسروں تک پھیلانے کا زمانہ ہے. ایسا نہیں کہ بھئی ہم مسلمان ہیں، ہماری نماز روزہ ہوتی رہے اور غیروں تک ہم اسلام کو نہ پہنچائیں. یہ زمانہ ایسا نہیں ہے. اس زمانے میں ہم کو اسلام کو دوسروں تک پہنچانے کی ضرورت ہے. اور وہ کیسے پہنچائیں گے؟ ہم دعوت کے ذریعے سے نہیں بلکہ عمل کے ذریعے سے پہنچائیں گے. جو بھی چیز وجود میں آتی ہے، جو بھی چیز جس چیز کی بھی اشاعت ہوتی ہے، اس کی اشاعت دعوت کے ذریعے سے کم ہوتی ہے اور اس کی اشاعت جو ہے عمل کے ذریعے سے بہت زیادہ ہوتی ہے. اسلام جو پھیلا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ بھئی تلوار کے زور سے پھیلا ہے. بالکل جھوٹی بات ہے. 3 ہفتے پہلے میں نے یہی بات آپ کے سامنے عرض کی ہے کہ صلح حدیبیہ ہونے کے بعد مسلمان کیا سمجھتے تھے کہ بھئی یہ جو اگریمنٹ ہو رہا ہے ہمارے اور کافروں کے درمیان، اس میں ہماری قسم کی بدنامی ہو رہی ہے اور ہماری ذلت سمجھ میں آ رہی ہے ہمیں. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو تسلی دی، صبر کرو. جب صحابہ نے صبر کیا تو صلح حدیبیہ ہونے کے بعد اسلام بہت تیزی سے پھیلا. کیوں پھیلا؟ اس لیے کہ کافر کو مسلمان کی زندگی سمجھنے کا موقع ملا. اگریمنٹ ہوا تھا. کیا اگریمنٹ ہوا تھا؟ کہ بھئی کافر یعنی کہ مکہ سے جو بھی آدمی مدینے کو آئے گا آپ لوگ اس کو واپس کریں گے. مدینے سے جو بھی آدمی مکے کو آئے گا ہم اس کو واپس نہیں کریں گے. ظاہری اعتبار سے یہ چیز ہمارے لیے بڑی جو ہے ذلت کی چیز سمجھ میں آتی ہے، لیکن یہی جو ہے ہمارے کامیابی کا ذریعہ بنا. کیا ہوا؟ مسلمان وہاں سے آئے، کافر مکہ سے مدینے کو آئے، اور اس زمانے میں عام طور سے مسلمانوں کی زندگی کو سمجھنے اور دیکھنے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا. مسلمانوں کو اس زمانے میں لوگ کب دیکھتے تھے؟ 2 وجہ سے دیکھتے تھے، 2 راستوں میں دیکھتے تھے. ایک ہے سفر میں اور ایک ہے جہاد میں. ان 2 میدانوں میں مسلمان نظر آتے تھے، مسلمان کی زندگی سمجھ میں آتی تھی، لیکن عام زندگی لوگ نہیں دیکھتے تھے. لیکن صلح حدیبیہ ہوا، اگریمنٹ ہوئی، اس کے بعد کافر وہاں سے مدینے کو آنے لگے. تو مدینے کو آ کر اب مدینے میں مسلمانوں کی باہر کی اور اندر کی زندگی دیکھنا شروع کیے. تو اس کے بعد جا کر مسلمان کی اور اسلام کی محبت ان لوگوں کے اندر پیدا ہو گئی، اور یہ لوگ خود مکے کو جا کر اسلام کی تبلیغ کرتے تھے. تو اس لیے آج ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم کیا کریں؟ کافروں کے لیے اسلام کو سمجھنے کا موقع دیں. اور اس کے لیے ضروری کیا ہے کہ ہم خود اچھے بنیں، اپنے اخلاق کو اچھے بنائیں. اور آج کیا مسلمانوں کے بارے میں تمام لوگوں کے ذہنوں میں کیا ہے کہ بھئی کسی کے کوئی وعدہ خلافی کرتا ہے تو فوراً لوگ سمجھتے ہیں کہ بھئی مسلمان ہے. کوئی جو ہے جھوٹ بولتا ہے تو فوراً سمجھتے ہیں مسلمان ہے. مسلمانوں کی جو ہے ایک نشانی بنی ہوئی ہے جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی کرنا. لیکن اصل میں مسلمانوں کی اخلاق کیسے؟ مسلمان جھوٹ نہیں بولتا، مسلمان وعدہ خلافی نہیں کرتا. اگر یہ اخلاق ہمارے اندر آ گئے تو انشاءاللہ پھر سے جو ہے وہ کامیابی ہم کو ملے گی، اور اسی تیزی کے ساتھ آج بھی اسلام پھیلنا شروع ہو جائے گا.
تو اس لیے اب ہم کو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم خود جو ہیں اسلام کو مکمل طریقے سے اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں اور اس کے ساتھ ساتھ دوسروں تک اسلام کو پہنچانے کا ہم لوگ ذریعہ بنے، تو انشاءاللہ آنے والا زمانہ ہمارے لیے بہت ہی کارآمد ثابت ہوگا اور بہت ہی مفید ثابت ہوگا۔ ورنہ اگر ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ گئے تو یو پی کے جو حالات آج ہو رہے ہیں وہی حالات ہمارے یہاں بھی ہوں گے۔ تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم حالات کو دیکھ کر اپنے آپ میں، اپنی زندگی میں تبدیلی لانے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو آگے جو زندگی ہماری آنے والی ہے ان زندگی میں اپنے آپ کو اور اپنے ایمان کو، اپنے اعمال کو بدلنے کی اور اپنے ایمان، اپنے اعمال میں جان پیدا کرنے کی اور دوسروں کے لیے نیک راستے کا ذریعہ بننے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔